آنکھوں سے ہٹی ہے نہ اس کا ذکر میرے دل سے ہٹا ہے. وہ میرے دل میں رہا ہے, میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے. میدان عرفات میں یہ مقام ہے جناب علی بن یقطین کا. اور ایک حدیث ہے بڑی بہترین, ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت یہی ہے وہ مصلی پہ آ جاؤ اور مصلی لٹانے کا نام عبادت ہے. عبادت یہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کیا ہے. افضل الاعمال ہے, افضل الاعمال, افضل الاعمال, پھر سن لو, افضل الاعمال ادخال السرور علی المومنین. معصوم فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ مومنوں کو خوش کیا جائے. بھائی خوش کرنے پہ پیسے نہیں لگتے, دل کا صاف ہونا ضروری ہے. دل کا شیشہ, دل کی سلیٹ, دل کی تختی یہ صاف ہو تو مومن بھائی خوش ہو جاتا ہے. اس میں منافقت کے جراثیم نہ آئے تو مومن خوش ہو جاتا ہے نا. فرماتے ہیں افضل الاعمال, افضل الاعمال ادخال السرور علی المومنین. مومنین پر خوشیاں نچھاور کرنا, مومنین کو خوش کرنا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے. ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں, وہ بھی تو علی والا ہے جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بڑے ماتمی اداکار ہیں, وہ بھی تو ماتمی اداکار ہے جس کی ہم شکایت کر رہے ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا فقط مصلی پہ آ کے 2 سجدے کر لینا عبادت نہیں ہے. علی والوں کو تو خوش کیے جا, اللہ افضل العبادات کا ثواب لکھنا جائے گا. ڈھیر سارے بندے, اب تو میں آپ کی خوشی کی بات کر رہا ہوں, معصومین کی زبانی. ایک اور حدیث, آپ اسکول جو بندہ پڑھاتا ہے تو جب اگر کوئی ڈی او آنے والا ہو چیک کر, یا آپ کا سر جو بھی ہے ہیڈ چیکنگ کے لیے آتا ہے, تو آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں میں ٹھیک ہو کے بیٹھو, سیٹوں پہ سیدھے ہو کے بیٹھو, ترتیب سے, تنظیم سے. یعنی یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ آنے والا بڑا اہم ہے, اس کو پتہ چلے کہ یہاں پر بھی پڑھانے والے بھی انسان ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں اور سمجھدار انسان ہیں. یعنی اپنی کلاس کو سیٹ کر کے رکھتا ہے, کوئی آنے والا آئے تو جاگنا. میرے 7ویں امام نے اپنی بز میں بیٹھنے والوں سے فرمایا ہے, میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, آپ قرآن پاک کی قسم میں پڑھنے کے بعد, کتابوں سے پڑھنے کے بعد آپ کو سنا رہا ہوں. میرے مولا نے اپنی بز میں بیٹھنے والے سارے صحابیوں سے فرمایا ٹھیک ہو کے بیٹھو, سیدھے ہو کے بیٹھو, تیار ہو کے بیٹھو, اپنے ذہن بلند کر لو, تمہیں میں بہت بڑی اہم بات بتانے والا ہوں اور بہت بڑی ایک اہم شخصیت کی زیارت کرانے والا ہوں. جاگنا. سارے صحابی سیٹ ہو گئے اور کسی نے پوچھا مولا کون آنے والی شخصیت ہے؟ جاگنا. فرمایا جو بھی آنے والا ہے, جو بھی اب آئے گا, پہلا بندہ میری محفل میں, میری بارگاہ میں, اگر کوئی چاہتا ہے محمد مصطفیٰ کے سب سے بڑے صحابی کی زیارت کرنا تو آنے والے علی بن یقطین کی زیارت کرنا. سلامت رہو بھائی, سلامت رہو. آنے والے علی بن یقطین کی زیارت کر لیں. جناب علی بن یقطین آئے تو سرکار نے اپنے قریب بٹھایا, چہرہ پھروایا سارے لوگوں کی طرف, اس کو دیکھ لو. یعنی اس کا دیکھنا جناب سلمان کو دیکھنے کے مترادف ہے, اس کا دیکھنا جناب ابو ذر کو دیکھنے کے مترادف ہے, اس کا دیکھنا جناب مقداد کو دیکھنے کے مترادف ہے, اس کا دیکھنا جناب عمار کو دیکھنے کے برابر ہے, اس کا دیکھنا جناب عبداللہ ابن مسعود کو دیکھنے کے برابر ہے. یہ وہ ہستی ہے. اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا علی بن یقطین, آج میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عہدہ نہ چھوڑنا اور ہمارے حکمرانوں کی خدمت کرنا. میں پہلے بشارت دے چکا ہوں, آتش جہنم تجھ پہ حرام ہو چکی ہے
اور گھبرانے کے بغیر تو جو کام کرے گا، میں موسیٰ کاظم، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں تیرے ساتھ روح بن کے رہوں گا، میں تیرے ساتھ سایہ بن کے رہوں گا، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، پریشان بھی نہ ہونا، میں امام ہو کے ضمانت دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ 3 باتوں کی ضمانت میں امام دے رہا ہوں، تو فقط ہمارے حکمرانوں کی خدمت کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے میرے بزرگوار بھائیوں، اہل بلا اور ماتمی عزاداروں، ولی اللہ کہنے والوں، میرے مولا امیر المومنین کے حکمرانوں سے امام موسیٰ کاظم کو اتنا پیار ہے، فرماتے ہیں تو علی والوں کو خوش کر، میں تجھے زمان پہ دے رہا ہوں، میں تیری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ یعنی علی والوں کا اتنا خیال ہے ہمارے 7ویں امام کو، سر اٹھاؤ، فرمایا یا علی اپنا یقین یاد رکھ، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، لا یذلک سقف سجن ابدا، تو اگر ہمارے حکمرانوں کی خدمت کرتا رہے گا، امام ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، کبھی بھی زندان کی چھت کے نیچے تو نہیں جائے گا۔ تو زندان کی چھت کے نیچے نہیں جائے گا مطلب یہ ہے تو قید نہیں ہوگا۔ آپ چپ کر گئے ہو، یہ خوشخبری کی بات ہے، امام ضمانت لے رہے ہیں کہ تو کبھی بھی زندان کی چھت کے نیچے نہیں جائے گا۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے امام نے کیسے ضمانت لی ہوگی، حالانکہ سرکار کی زندگی تو قید میں گزری ہے، سوال آ سکتا ہے، اور ڈھیر سارا عرصہ ہے، 35 سال تک بھی قید ملتی ہے، اور مسلسل 14 سال ہے آخری عمر کی۔ سر اٹھا تو میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند عالم نے جو قصص انبیاء بھیجے ہیں ہمارے لیے قیامت تک ان میں رہنمائی ہے، دلیلیں ہیں۔ ایک نبی ہے زندان میں قید ہے جس کا نام جناب یوسف ہے، قیدی ہے، ڈھیر سارے سال قید رہا ہے، اور جب وہ بندہ رہا ہو کے گیا تھا جس سے کہا تھا بذکرنی اندر ربک، جب تو رہا ہو کے جائے تو اپنے رب اپنے بادشاہ عزیز مصر کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا، فانساؤ شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی، تو 9 سال مزید قید کاٹنا پڑ گئی جناب یوسف کو۔ یہ زندان میں بیٹھے ہیں، 2 قیدی کہتے ہیں، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میرا خواب یہ ہے، دوسرے نے کہا جی مجھے بھی آپ بتائیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر انہوں نے بتا دی، آپ ان سے بہتر جانتے ہو، اور دوسرے کو بھی تعبیر بتا دی، تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ جاگنا جناب یوسف کہہ رہے ہیں تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو کچھ تم نے پوچھا اور میں نے بتایا، میں نے وہ قضا بنا دی ہے۔ اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اے ان کا اپنا راز ہے، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، ٹھیک ہے نا؟ یہ اشتباہ دور ہو گیا، کوئی بندہ یہ کہے کہ جس کی عمر قید میں گزری ہے، کمال تو یہی ہے، یہ خود نہیں کھاتے، کھلاتے ضرور ہیں، اللہ بھی خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے، طعام دیتا ہے، طعام کھاتا نہیں، سر اٹھانا۔ اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا، میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھ علی بن یقین، اور میرا پیارا صحابی علی بن یقین، میں کہہ رہا ہوں، میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں، کیا حد تو سیف ابدا، میں کہہ رہا ہوں قیامت تک تجھے کوئی تلوار یا لوہا زخم نہیں لگا سکتا۔ او بھائی امام کا فرمان ہے، تو زندان کے نیچے نہیں جا سکتا، تلوار لوہا تجھے زخم نہیں لگا سکتا۔ تیسری بات وہ ہمیں پسند ہے، چونکہ ہم فقیر ملک کے رہنے والے ہیں اور فقر ادھر بڑھ رہا ہے، میرے مولا نے فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتَكَ، اگر تو ہمارے حکمرانوں کی خدمت کرتا رہے گا تو میں امام ضامن ہو کے کہتا ہوں تیرے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی۔
اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا میرے قریب آؤ. جناب علی بن یقین کا بوسہ لیا, 2 مرتبہ نام لیا ہے اس حدیث سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. فرمایا یا علی, یہاں پہ ابن یقین بھی نہیں کہا, فقط فرمایا یا علی. سرکار چاہتے تھے میں اس میں علی لوں, اس کا نام بھی ہو جائے, علی بادشاہ کا ورد بھی ہو جائے, اس لیے فقط کہا ہے یا علی ان للہ اولیاء ما اولیاء ظلمت لیدفعہم عنہم. فرمایا اے علی بن یقین وانت منہم یا علی, فرمایا اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اور ظلمت کے ولیوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ اپنے ولیوں سے اہل ظلمت کے شر کو اپنے پاک ولیوں سے دور کرے. جو اللہ کے لوگوں کو ان کے شر سے بچاتے ہیں ان میں تو بھی ہے اے علی. یہ میرے مولا نے ضمانتیں دی ہیں, ضمانتیں. بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو محسوس نہیں کرنا, نتیجہ یہاں پہ آئے گا. کتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں جناب علی بن یقین کی شان میں, ڈھیر ساری ضمانتیں. فقر داخل نہیں ہوگا, تلوار لوہا زخم نہیں لگائے گا, وہ زندان کے نیچے نہیں جا سکتے, میدان عرفات میں مولا کی نہ نگاہوں سے وہ ہٹے ہیں نہ دل سے وہ نکلے ہیں, یعنی اتنے پاک باز ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے اولیاء میں شامل ہیں, اللہ کے وہ اولیاء جو اللہ کے اولیاء کو شر سے بچاتے ہیں. اور بچانے والوں میں سے ایک علی بن یقین بھی ہے, بڑا نام ہے ان کا, بڑے پاک باز ہیں. سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو آگ قیامت تک نہیں چھو سکتی, یہ ضمانتیں بھی دی ہیں. لیکن دیکھ تو صحیح کہ مولا کو اپنے وفاداروں سے کتنا پیار ہے. کوفے کا رہنے والا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابراہیم جمال. نام ابراہیم ہے, جمال اس لیے کرتے ہیں شتر بانی کرتا ہے. اس کے کچھ اونٹ ہیں, وہ اونٹ کرائے پہ دیتا ہے. ایک مرتبہ وہ بار برداری کے لیے بغداد میں گیا, بار خالی کیا. اس کے دل میں چاہا کہ مومن وزیر ہے میں جا کے ملاقات کروں. اس نے پرچی پہ نام لکھا ابراہیم جمال, اور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. واقعاً بڑے مصروف تھے, وزیر اعظم تھے, ہارون کے بڑی سلطنت کے وزیر تھے. وقت نہیں تھا, انہوں نے معذرت کر لی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, جب پھر کبھی آنا تو میں ضرور ملوں گا. وہ اپنے گھر چلے گئے کوفے میں, اور دن گزرتے رہے. اسی سال علی بن یقین حج کے لیے آئے, حج پڑھا. حج پڑھنے کے بعد مدینے آئے, محلہ بنی ہاشم میں آئے, دہلیز امام موسیٰ کاظم پہ آئے. وہاں کوئی بیٹھا ہے انصاف کرنے والا, میں بتا رہا ہوں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم علی والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں. اتنی ضمانتیں جن کو مل چکی ہے, وہ دہلیز پہ آتے ہیں, تقل بات کرتے ہیں. خادم باہر آیا, دیکھا علی بن یقین, مولا کی بارگاہ میں علی بن یقین ہے. مولا نے فرمایا اس سے کہہ دو تمہاری ملاقات کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے. ملاقات کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں. بھائی ابھی تو جرأت ہی نہیں ہوئی کہ پوچھے وجہ کیا ہے. واپس اس کو پتا ہے حجت الہیہ کے ہر قول و فعل میں کوئی نصیحت ہوتی ہے. واپس دوسرے دن پھر صبح کو وقت آیا. ابن دخول سرکار نے فرمایا اسے کہہ دو اجازت نہیں ہے. پھر آیا, اجازت مانگی, فرمایا اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پوچھتا ہے 3 مرتبہ کے بعد خادم سے کہ نوکر پوچھنا چاہتا ہے ناراضگی کی وجہ. جاگنا. میرے مولا نے اندر سے آواز دے کے کہا جب تیرے پاس ابراہیم جمال کو ملنے کا وقت نہیں تو میرے پاس تیری ملاقات کا کوئی وقت نہیں ہے. اب کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو کہ وزیر اعظم سمجھ کے مولا کو احترام کرتے تھے, نہیں. مولا نے فرمایا ہم بتا رہے ہیں ہمارا چاہے اونٹ چرانے والا ہو یا وزیر اعظم ہو, ہماری نگاہ میں وہ برابر ہوتا ہے. ہم چاہیں تو یہی ہوتا, اس کو دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. ہم عرض کرتا ہے مولا میں معافی مانگ لوں گا, آپ زیارت کروائیں. میرے مولا نے فرمایا معافی پہلے, زیارت بعد میں.
کے تصویر کو شیر بنانے والے ہم ہیں، نظام عالم پہ قبضہ اقتدار ہمارا چلتا ہے، سکہ 14 کے خاندان کا ہے۔ یہ میں نے کیوں آیات پڑھی تھی؟ ایسے کہ پہلے آپ کو امر میں الجھا دوں، اس لیے پڑھی تھی۔ مولا نے فرمایا معافی پہلے، ملاقات بعد میں۔ عرض کرتا ہے، باپ سے عرض کر رہا ہے، سر جھک گیا وزیر کا، عرض کرتا ہے مولا میں مدینے میں ہوں، وہ کوفے میں ہے۔ مولا نے فرمایا تو مجبور ہے، میں تو مجبور نہیں ہوں، تو مجبور ہے، یہ سفر تیرے لیے ہے، ہمارے لیے تو کوئی سفر نہیں ہے بھائی۔ یہ تیری مجبوری ہے، ہم مجبور نہیں ہیں۔ تو جو گیا ہے معافی مانگنے پہ، تو میں کہہ رہا ہوں پہلے معافی، ابھی معافی، اسی رات سے بھی پہلے معافی۔ چلے جاؤ جنت البقیع، اپنے کسی نوکر کو قدم حشم کو ساتھ لے کے نہیں جانا، اکیلے جانا ہے۔ جنت البقیع کے کنارے جاؤ گے، ایک سجا ہوا اونٹ برق رفتار تیرے انتظار میں ہوگا۔ حیران ہونا ہے تو ہو لو بھائی۔ اور جو امام تصویر کو شیر بنا سکتا ہے، وہ کہیں کسی پتھر سے اونٹ نہیں نکال سکتا۔ یہ سرا ناکہ حضرت صالح نکلا تھا۔ اور معیار دیکھنا، معیار اس لیے زمان پہ دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ نام کا شیعہ تھا، زبانی دعوے نہیں تھے اس کے۔ آئے جناب علی بن یقین، اونٹ کھڑا ہے، اونٹ پہ سوار ہو گئے، اور مولا نے فرمایا تھا تو تھوڑا سا چلے گا اور جلدی جلدی کوفہ آ جائے گا۔ چند قدم روایت کرتے ہیں میں چلا ہوں، کوفہ شہر بھی ختم، ابراہیم جمال کا دروازہ۔ میں نے اونٹ روکا، میں نے اونٹ بٹھایا، اس کا زانو باندھا، دبل باب کیا، آواز آئی کون؟ میں نے کہا علی بن یقین۔ اس نے آگے جواب دے کے کہا علی بن یقین جو وزیر اعظم ہے؟ ہاں وہی علی بن یقین۔ کہا بھائی خیر ہے، میرے دروازے پہ علی بن یقین؟ میں تو ملنے کے لیے گیا تھا، اس کے پاس وقت نہیں تھا، آنے کے لیے کیسے وقت ہے؟ کہتا تجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم دیتا ہوں جلدی آ، میں امر عظیم میں مبتلا ہوں۔ جب تک تو معاف نہیں کرے گا 7واں امام زیارت نہیں کروائے گا۔ ساتویں امام نے یہ شرط رکھی ہے، دوڑتے ہوئے باہر آئے، پاپوش نہیں پہنی۔ جناب علی بن یقین کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، مہمان خانے والے کمرے میں بٹھایا، مہمان خانہ جو بھی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھنا نہیں ہے، مجھے معاف کر۔ کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں تو نے کر دیا ہے۔ اور کہا مجھے یہ بتا واقعا امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے جب تک میں معاف نہ کروں تجھے معافی نہیں مل سکتی؟ کہا میرے امام ہی نے کہا بس انہوں نے یہ کہا ہے تو میں نے معاف کر دیا۔ میں تو پہلے ہی ناراض نہیں تھا، مجھے یہ یاد تھا، لیکن اتنے قریب امام ہیں جن کو میرا احساس ہے، اونٹ چرانے والے ساربان کا یہ احساس ہے۔ علی والے ان کے دل خالص تھے، جو بھی ان کا پیشہ تھا ساربانی کا، لیکن ان کا دل اتنا خالص تھا کہ آل محمد کو وہ بڑے پیارے لگتے تھے۔ کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں تیری پذیرائی کروں؟ کہا نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو نے معاف کر دیا ہے، لیکن میں مطمئن نہیں ہوں اس معافی سے۔ اگر کہو تو میں بتاؤں کہ کس انداز میں وزیر اعظم نے معافی مانگی ہے۔ ہاں کہا بھائی تیرے گھر میں یہ جو مٹی ہے سین میں مٹی پڑی ہے، اس میں میں رخسار ایک زمین پہ ٹیکتا ہوں، دوسرا رخسار تو جوتے سمیت پہلے جوتا پہن، اس کو خاک میں مل کے میرے چہرے پہ مل۔ اس نے کہا یہ نہیں ہوگا، میرے مولا نے بھیجا ہے۔ کہا جس مولا نے بھیجا ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر، میں مہر لگوا کے جاؤں گا۔ دیکھو مولا اب تو تیرے حمدار سے مہر لگوا کے آیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جو معصوم وزیر اعظم کو عام، ظاہری طور پہ عام، مومن کوئی عام نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ کو ہم سے زیادہ پیار نہیں ہے، ہم سے کوئی پیار نہیں ہے۔ خداوند عالم کو پیار اس لیے ہے کہ ہم ظرف ہیں ہدایت
دفن کر دو، اس کو عام کپڑے کی طرح نہیں پھینک سکتے، وجہ وہ قرآن کا خلاف ہے۔ جس طرح وہ کپڑا متبرک بن جاتا ہے، ہمارے دل میں مولا علی کی ندائی، ہم عزتدار بنیے۔ اب آپ کو شاد رہو گئے، مولا سلامتیاں دے۔ سلامت رہو، با کرامت رہو، عزت جو بڑی تھی